کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ رشتے، کچھ تعلقات وقت کے بہاؤ میں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے کوئی خوبصورت خواب ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، یا پھر کچھ رشتے ایسے روشن رہتے ہیں کہ ان کی چمک سے پوری زندگی منور ہو جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت کا ہر لمحہ، قربت کا ہر احساس کتنا قیمتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اردو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم دل کی ان گہرائیوں کو چھونے جا رہے ہیں جہاں رشتے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، جہاں چاہتیں پروان چڑھتی ہیں اور جہاں قربت کے معنی نئی جہتیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر بات کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو نظر انداز کرنا تعلقات کو کمزور کر سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس خوبصورت اور پاکیزہ رشتے کی نزاکتوں اور محبت کی گہرائیوں کی۔ یقیناً میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ صرف جسمانی قربت کا نام نہیں، بلکہ روحوں کا ملاپ ہے، جذبوں کا سنگم ہے اور احساسات کی ایک حسین دنیا ہے۔ اس رشتے میں قربت کے لمحات صرف لطف اندوزی کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ پل ہوتے ہیں جب دو روحیں ایک ہو جاتی ہیں، جب دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور جب اعتماد اور اپنائیت کی گہری بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مقدس رشتے کے آداب و مسائل سے ناواقف ہیں اور اسی لا علمی کی وجہ سے بہت سی خوبصورتیاں دھندلا جاتی ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جو لوگ میری ویڈیوز کو پوری توجہ سے دیکھتے ہیں، میں ان کے تبصروں کا جواب دے کر خوش ہوتی ہوں اور ان کے اعتماد کو سراہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری یہ خوبصورت اور علمی رابطہ ہمیشہ قائم رہے۔ انسان کو جسمانی اور روحانی تسکین کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی غذا کی۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے جسے مذہب نے بھی پاکیزگی اور جائز طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ملتا ہے، اسی طرح جائز اور حلال صحبت پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا خوبصورت تصور ہے کہ ہمارے قریبی لمحات بھی رب کی رضا اور نیکیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یا مباشرت کا ارادہ کرے، خاص طور پر شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بھی یہ خوبصورت لمحات میسر آئیں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ کچھ آداب اور طریقوں پر عمل کرے تاکہ یہ قربت نہ صرف جسمانی تسکین کا باعث بنے بلکہ روحانی سکون اور برکت کا بھی سبب ہو۔ انشاءاللہ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو شیطان کی مداخلت سے بھی محفوظ رہیں گے اور نیک و صالح اولاد پیدا ہو گی۔ یہ محض رسمی باتیں نہیں، بلکہ یہ وہ روحانی ڈھالیں ہیں جو ہمارے رشتوں کو ناپاک شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور 1 مرتبہ پوری سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ کلمات برکت، پاکیزگی اور حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مباشرت کے دوران بات کرنا غلط ہے، لیکن درحقیقت مباشرت کے دوران بات چیت کرنا قابل اعتراض نہیں ہے۔ یہ تو وہ لمحات ہیں جب دو دل ایک دوسرے کے لیے کھل کر بات کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ قربت کو مزید گہرا اور خوبصورت بناتا ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں جو بے حیائی کی شرم کا باعث بنیں۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جب بچے کے نابینا ہونے کا امکان ہو تو عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بے حیا اولاد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی باریک باتیں ہیں جو شاید ہماری روزمرہ زندگی میں نظر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا گہرا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ شریعت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے پورے جسم سے لطف اندوزی کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ کا وہ حدود و قیود کے اندر ہو۔ یہ ایک حسین آزادی ہے جو رب نے ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر سکون اور راحت کا باعث بنیں۔ البتہ پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یعنی دبر میں بیوی سے حرام ہے۔ یہ مباشرت کا محل اور مقام ہے ہی نہیں اور اس سے شدید منع کیا گیا ہے۔ اس کی ممانعت کا تعلق صرف مذہبی حکم سے نہیں، بلکہ اس میں انسانی فطرت کی پاکیزگی اور صحت مند تعلقات کا راز بھی پنہاں ہے۔ اس لیے صحبت صرف اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تاہم اشارتاً 2 طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں جو فطرت کے قریب اور لذت و برکت دونوں کے لیے معاون ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری ہے وہ یہ کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو۔ اس میں دونوں جانب سے لذت کا حصول زیادہ ہوتا ہے اور یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
ये फितरी क़रबत का वो अंदाज है जिसमें दोनों की रज़ामंदी और जिस्मानी मुताबिकत ज़्यादा होती है। दूसरा तरीका ये है कि औरत लेटी हो और उसकी टांगें उठाकर मुबाशरत की जाए। ये तरीका भी हमल ठहराने के लिए नहायत मुफीद है। ये तरीके न सिर्फ जिस्मानी तस्कीन फराहम करते हैं बल्कि ये फितरत के इन मुताबिक हैं और बरकतों का बायस बनते हैं। अब मैं आपके सामने चंद अहम मसाइल और अहम तरीके पेश करने जा रही हूँ जो हमारी ज़िंदगियों में मज़ीद खूबसूरती ला सकते हैं। शादी की पहली रात कमरे में धीमी रोशनी का इंतज़ाम ज़रूर करें। ज़ीरो पावर का बल्ब या कोई हल्की रोशनी वाला लैंप इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा माहौल पैदा करता है जो न सिर्फ आरामदायक होता है बल्कि हया और शर्म के तकाज़ों को भी पूरा करता है। और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बस्तरी करना हो तो एक बड़ी चादर दौरानी हम बस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बस्तरी करना माज़अल्लाह गुधा गधी की तरह जमाएं करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। ये अमल न सिर्फ हया के मनाफी है बल्कि उसमें एहतराम और पाकीज़गी का फ़ुक़दान है। हमारी शरीयत ने हर कदम पर हया और विकार की तालीम दी है और इस रिश्ते में भी उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह हम बस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना संत है। ये एक बरकत वाला अमल है जो हर नेक काम के आगाज़ में हमें याद रखना चाहिए, मगर याद रहे कि सत्र खोलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हूँ तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाएं कदम को अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर संत है जो हमें शैतानी वसवसों और नापाक ख्यालात से बचाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ये रिश्ता कितना पाक और मुक़द्दस है। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है और यही हया उसकी खूबसूरती और वक़ार में इजाफा करती है। हया ही औरत का ज़ीवर है और यही उसे हर बुराई से बचाती है। अगर मर्द फारिग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे, मोहब्बत और नरमी का इजहार करे, फिर अलग हो। ये छोटी सी बात बसा औक़ात बहुत बड़े ताल्लुकात को बचा लेती है। ये वो लम्हा है जब मर्द को अपनी बीवी के एहसासात का ख्याल रखना चाहिए, उसे मुतमईन करना चाहिए। जल्दी करना बेआतनाई का तासर दे सकता है और रिश्ते में दूरी का सबब बन सकता है। बीवी से जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह है। ये बात बहुत अहम है कि हम अपने रिश्ते में मुखलिस रहें। अगर ज़हन में किसी और का ख्याल भी आए तो ये हमारे रिश्ते की पाकीज़गी को दागदार करता है। जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज कज़ा ना हो पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज कज़ा, एतिकाफ़, हैज़ व निफास के दौरान और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। हमारी दीन ने हमें हर मामले में तवाज़ुन और एतदाल की तालीम दी है। हम इस खूबसूरत रिश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन अल्लाह के फ़राइज़ को कभी ना भूलें। उसके अलावा मर्द का अपनी औरत की छाती को मुन्ना लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक में नीचे ना उतरे। ये हराम है, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता। ये एक ऐसी वजाहत है जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती। मर्द व औरत को एक दूसरे का शर्मगाह देखना और छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस यानी शर्मगाह की तरफ न देखा जाए। इससे निस्यानी हाफिज़ा का मरज़ होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। ये एक तबी और रूहानी हकीकत है कि बेजा नज़रें हमारे हवास पर असरअंदाज होती हैं। अपनी निगाहों को पाक रखें ताकि ये रिश्ते की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा सकें। हम बस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपने सित्र को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जदाई का सबब है। ये छोटी सी आदत सफाई और निफास्त का मजहर है। नाजरीन, आजकल के जदीद दौर में टशो का इस्तेमाल नहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पीकट टशो का ज़रूर रखें। ये न सिर्फ सफाई को आसान बनाता है बल्कि सेहत के नुक्ता नज़र से भी बेहतर है। हम बस्तरी से एहतिलाम यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मुरतबा सोहबत करना चाहते हैं, तभी सत्र या शर्मगाह को लाजमी धो लें, कुछ वक्फा देकर, और बेहतर यह है कि वज़ू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का ख़तरा रहेगा। ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं जिन पर अमल करना हमारी अपनी और हमारे आने वाली नस्लों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। औलाद की ख्वाहिश हर वालिदैन को होती है और उसके लिए भी दीन ने कुछ रहनुमाई फरमाई है। जमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फ़ौरन दाएं पहलू करोट लेकर लेटने का हुक्म दें। अगर नतफ़ा करार पा गया तो इंशाअल्लाह ताली लड़का ही होगा।
اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاء اللہ تعالی لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ یہ محض طریقے ہیں جو تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ اللہ کی ذات پر ہے۔ جماع یا مباشرت کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ کے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی ہے۔ فوراً غسل نہ کرنا جسم پر مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ یہ طبی مشورے ہیں جو ہماری جسمانی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے، یعنی اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ مباشرت جسمانی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ یہ ایک مدت ہے جو عورت کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ یہ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں ہم بستری کے کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں جن طریقوں سے مرد اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو مرد کو خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر جسمانی فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ ہیں۔ جو غلط طریقہ یعنی دبر میں کرنا منع کیا گیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر اسی لیے عذاب نازل کیا تھا کیونکہ وہ دبر میں کرت